अस्सलाम वालेकुम हीरे मोतियो। मैं तारक कमाल अब्बासी खावर मानिका का शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू के हवाले से बात करने की कोशिश करूंगा। हीरे मोतियो, ये आज से 20-30 साल पहले की बात है, जब रॉयल खानदान के लोग मरासियों को और नाइयों को लोग कैडर में लेके आते थे, उनको अपने कमी कमीन कहते थे। आज भी नाई खानदान के लोगों का काम क्या होता है कि वो घरों की शादियों के बर्तन वगैरह धोना, ये सारी खसलतें आज सहाफियों के अंदर क्यों आ गई हैं, एंकर हजरात के अंदर क्यों आ गई हैं? घटियापन, घटिया सोच। आप हैरान होंगे मैं इंटरव्यू सुन के खावर मानिका का कि ये जो सवालात किए हैं, आया ये उस शख्स के जाती ज़हन के सवालात थे? कितने लोग कैडर के सवाल उस शख्स ने किए हैं? क्या प्री प्लान तरीके से आपको लिस्ट दी गई थी कि आप इस तरह के सवालात करेंगे? यार, आप अपनी हैसियत को नाई, मोची और मरासी जात के कमी जात के लोगों में क्यों शुमार कर चुके हो? आज आपकी कोई भी बात को इसलिए अवाम अहमियत नहीं देते कि आपका काम है नोट वखा और नचांदी जात। आपको नोट दिखाते जाएं और आप नाचते जाते हैं। एक दौर था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तालीम का शोबा था, टीचर थे मुकद्दस, और आपकी कलम जो हक बात लिखती थी, आपकी जुबान जो हक बात कहती थी। आज बाकी मामलात तो ठीक हैं, लेकिन आपकी जात के अंदर, साफ्ती जात के अंदर लिफाफे जब से शामिल हुए हैं, आपके किरदार इतने घटिया क्यों हो गए हैं? मेरा आप लोगों से सवाल है। इस वक्त मुल्क के मेजॉरिटी के टॉप ऑफ द लिस्ट के लिफाफा सहाफी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इज्जतदार लोगों की पगड़ियां उछालना, उनके मुलाजमों को, उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को एक्सपोज करना है। कहा जाता है ना कि जिसने किसी का पर्दा रखा, अल्लाह ने उसका पर्दा रखा। या तो जिस तरह इंटरव्यू करवाने वाले लोग जो हैं, सियासी लोगों के इंटरव्यू करवाते हैं, उस तरह आपको भी वो लोग उठा के लेके जाते हैं। आपके साथ भी वही करते हैं जो उन सियासतदानों के साथ किया जाता है कि ये बातें आपने करवानी हैं उससे। खावर मानिका की जात कौन सी पारसा है? कौन से वलियों के अंदर उसका नाम शुमार होता है? खावर मानिका वो शख्स है जो अपनी औलाद को नहीं संभाल सका, जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका। आज से कुछ अरसा पहले खावर मानिका बुशरा बीबी के लिए इंतहाई पाक कलमात कह रहा था। वो हर ऐब से पाक उसको करार दे रहा था, उसके निकाह को जायज करार दे रहा था, इमरान खान की अजमत को सलाम कर रहा था। आखिर जिस तरह इन लिफाफा सहाफियों के बदलाव में फर्क आया, इनके जमीरों के अंदर गंदे कीड़े पड़ गए, उसी तरह तुम्हारी जात को भी इन्होंने किसी खुफिया सेल में रख के तो मुकम्मल इंटरव्यू की तैयारी करवाई।
انسان کو کوئی ضمیر بھی تو ہوتا ہے نا یار. پاکستان کے اندر عمران خان کی ذات کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے اپنے لوگوں کو خرید کے پریس کانفرنسیں کروائی گئی. لیکن وہ لوگ جو حق کے دائی تھے، عورتیں، اور تم سے تو خاور مانیکا وہ عورتیں اچھی نکلی جنہوں نے آج تک عمران خان کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولی. لاکھ ان کو تھریٹ کیے جاتے رہے، اور تم اپنے ایسڈ بچانے کے لیے اس لو کیڈر تک جا سکتے ہو. آپ نے تو مراسیوں، نائیوں، قاسمیوں سے بھی زیادہ گھٹیا کام کیا ہے یار. وہ قاسمی، وہ نائی، وہ موچی جو ہمارے گھروں کے اندر شادیوں میں برتن دھوتے تھے، سدے دینے جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں، اور وہاں سے 5-10 روپے لے کے اپنا گزارا کرتے تھے، تم لوگ تو ان سے بھی زیادہ نچلی پستی میں چلے گئے ہو. میں اس میں فوج کے کردار کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یاد رکھیے فوج اس لیول تک نہیں گر سکتی. فوج نے اپنے آپ کو، ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں نفرت انتقام میں یہ بات کر کے، لیکن فوج کا ادارہ، اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ایسا عظیم ادارہ ہے. جس طرح جب آپ بنیاد کسی بلڈنگ کی بناتے ہو تو اس کے اندر مسالے کا ریشو رکھتے ہو تاکہ یہ بلڈنگ اتنے عرصے تک چلے، زلزلہ پروف ہو. اس طرح اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا کردار ہے پاکستان کی بنیاد میں. لیکن وہ کس کس شعبے کو سنبھالے؟ کچھ لوگ فوج کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا لوگوں کی ذاتوں کو گرانے کے اوپر کر لیا ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ جتنے بھی صحافی ہیں، سلیم صحافی اپنے آپ کو محمد نمازی کہتا ہے، اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا تمہاری بیوی سے جو تم نے سوال عمران خان کے ملازم سے کیے ہیں، ملازم ہم کہتے ہیں، چوکیدار سے کیے ہیں، اگر تمہارے گھر کے اندر تمہارے چوکیدار سے یہ سوال کیے جائیں کہ تمہاری بیوی واش روم میں کس طرح جاتی ہے، تمہاری بیوی ناشتہ کیسے تیار کرتی ہے، ہم کسی کی عزتوں کو پامال نہیں کرتے. آپ کی بیٹیاں، بیویاں ہمارے لیے قابل محترم ہیں، لیکن آپ کو اس مقام پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے رکھو کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ خاور مانیکا کا انٹرویو کرنے والا جو شخص ہے، اس سے میرا سوال ہے کہ اتنی گھٹیا لیول پہ آپ آ سکتے ہو؟ آپ نے کتنے پیسے لیے ہوں گے یار؟ میں نے تو کچھ ایسے بھی صحافی ہیں دیکھے ہیں، اچھے ہیں، جن کو بہت آفریں ہوئی کہ آپ شیخ رشید کی پریس کانفرنس کریں، صداقت علی عباسی کی پریس کانفرنس کریں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ صحافی خاموشی میں چلے گئے. کس لیے خاموشی میں گئے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ٹارچر سیلوں کے اندر رکھ کے، کیونکہ وہ تو یہ جتنے بھی صحافی ہیں اس ٹائم، اینکر حضرات ہیں، ان کو جو لفافے ملتے ہیں، کیا اس لیے لفافے دیے جاتے ہیں کہ آپ عیاشیاں کریں؟ نہیں، ان سے کام لینے کے لیے یہ لفافے بانٹے جاتے ہیں. مبشر لقمان کی ذات دیکھ لیں کیا تھی. آج جہاز ہے، چارٹرڈ طیارے ہیں اس کے پاس. میں ہر ایک کا نام نہیں لوں گا، اپنی زبان جو ہے وہ گندی کروں گا. یہ گھٹیا صحافی ہیں، یہ نائی، موچی، مراسی اور کمی. یہ منصور علی خان کیا تھا؟ منصور علی خان نے عمران خان کے خلاف جو جو بکواسات اور پروگرام کیے ہیں، آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں.
کبھی کبھی کب اب کرتا ہے او آ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو لونڈا لپاڑا کہتا ہے، ہم تو 33 سال تک جماعت اسلامی میں رہے ہیں، ہمیں بھی لونڈا لپاڑا کہو یار. تم خود لونڈے لپاڑے لگتے ہو. اپنی حیثیت تھوڑی دیر کیمپ اس کے سامنے رکھو، شیشے کے سامنے، تو تمہارا سارا کردار تمہیں پتہ لگ جائے گا. اور کن کن لوگوں کے انٹرویو کرواؤ گے؟ تم لوگ ڈھونڈ رہے ہوگے ان کی ملازمہ. آؤ میں بنی گالا میں اس کے سارے ملازموں کے نام دیتا ہوں، لسٹ دیتا ہوں. کچھ رحم کرو یار. میں آرمی کے عظیم لوگوں کو کہوں گا کہ خدا را اس گندگی کو، یہ لوگ جو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ ہماری پاک فوج کا نام بدنام کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے، آپ کسی گندگی کے پاس جاتے ہیں، یہ پخانے کے پاس جاتے ہیں، تو پخانہ اگر پڑا رہے اسی طرح، آپ پاس کھڑے بھی رہیں، گزر بھی جائیں تو بو نہیں آتی. آپ کا پاؤں بوٹ جو ہیں وہ اس پخانے کے اوپر لگ جائیں تو ایک تو بو آپ کے ذہن میں چلی جائے گی، دوسرا لاکھ آپ بوٹ صاف کرتے رہیں، رگڑتے رہیں، آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں مانے گا کہ یار یہ بوٹ صاف ہوا ہے. اللہ یہ کہ آپ اس کو مکمل طور پہ اس کی گندگی اتار کے پانی سے صاف نہ کر دیں. بوٹ سے تو بو چلی جائے گی لیکن آپ کے دماغ سے بو نہیں جائے گی. تو خدا را اس گندگی کو دبا رہنے دیں، اس کو بو کی صورت میں نہ اچھالیں. یہ گندگی کے اندر تیلیاں مارنے والے یہ اینکر حضرات ہیں، یہ صحافی ہیں. پہلی بات آپ سے سوال کرتا ہوں یہ صحافیوں سے کہ کیا عمران خان کی ذات پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جتنا آپ گندگی میں تیلی مارو گے وہ آپ کے لیے تو بدبودار ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگ اس کیڈر کے ہیں، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے. جتنا تم اس کے کریکٹر کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو گے، اس سے بڑھ کے لوگ اس کے ساتھ آتے جا رہے ہیں. اب تو اداروں کے لوگ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں. اب تو چیف جسٹس کی بیویاں بھی بولنا شروع ہو پڑی ہیں. اب تو چیف جسٹس کی بیٹیاں بھی بولنا شروع ہو پڑی ہیں. ان کو بھی قید کرو گے. سابقہ بندیال کی ساس کے بارے میں بھی تم نے بہت کہا تھا. تم کس کس کے بارے میں کہو گے؟ خدا را ماں دھرتی کا سوچیں یار. بڑے بڑے لوگ ہیں، ابھی بڑا وقت آئے گا. پاکستان کی ہسٹری کے اندر، پاکستان کے اندر اللہ نے خود ان لوگوں کو بہت ذلیل کیا جنہوں نے پاکستان کا دڑن تختہ کرنے کی کوشش کی. سوچ لو شروع سے لے کے آج تک کے حکمرانوں کو. تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے. یہ نواز شریف جو آج میٹنگ کر رہا ہے، یہ اس کے گرد جال بنا جا رہا ہے. آپ یقین کرو یہ زرداری کے گرد جال بنا جا رہا ہے. یہ ایک تیسری قوت ان کے خلاف جال بن رہی ہے. یہ بہت مشکل سے پاکستان میں آ سکتے تھے، اب پاکستان میں آ گئے ہیں. ان کے خلاف جال بننے کی تیاریاں شروع ہیں. کتنی بار نواز شریف لوگ جو ہیں سانپ سے ڈسے ہیں، لیکن رسی جو ہے اس سے ترا کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. اب رسی ان کے سامنے ہے، وہ سانپ بننے جا رہی ہے. ساری حکمت عملی طے ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سیاست میں الیکشن کے لیے بڑا سوچ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا. عوام جس لیول پہ ہیں، عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. 70% اس دفعہ ٹرن آؤٹ رہے گا. لوگ تیار ہیں کہ کب الیکشن ہو اور ہم اس چیز کا بدلہ لیں. تو میں آرمی سے کہوں گا، آپ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہیں. آپ
असला अगर तैयार करते हैं, आप टैंक तैयार करते हैं, तो टैंक अपने फौजियों की बजाय आप चोरों के हवाले कर देते हैं, तो क्या उस टैंक का फायदा आपको है या चोरों को है? सोचे ना। आप होश के नाखन लें, हमारी पोस्टें आप तक जाती हैं, आप इस मुल्क का बहुत बड़ा मान है, इस मान को बरकरार रखें। इन चोरों लुटेरों ने लूटना है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात जो है ना, ये IMF से कर्जा लेना है। इस कर्जे में वो अपने हिस्से पहले ही अलहदा कर लेते हैं। अभी गैस का बिल है, डबल हो गया है। पाकिस्तानी अवाम ने तो इधर ही रहना है, उनकी मजबूरी है, जैसे भी हो बिजली बंद हो जाए जो भी है, उन्होंने रहना यहाँ है। आपने तो ऑक्सीजन पे भी पाबंदी लगा देनी है। तो ये पिछले दिनों जो कर्जे की किस्त मिली IMF से, कितने कितने अरब रुपया इन्होंने अपने फी MNAs और MPAs को दिया। ढकी छुपी बात नहीं है। आप सोचिएगा, समझिएगा, अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस। प्लीज़ पाकिस्तान के लोगों, अगर ये पोस्ट अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।